بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے اور اپنے $5 ارب مزید جو ہیں وہ ریزرو بینک میں، جو پاکستان کا مرکزی بینک ہے، اس میں رکھنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے شاہ محمد سلمان نے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید $5 ارب جو ہے وہ پاکستان کے مرکزی بینک میں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً $100 ارب کے لگ بھگ جو ہے ہم سرمایہ کاری بھی پاکستان میں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو جنیوا کانفرنس ہوئی ہے اس میں اسلاف زدگان کے لیے تقریباً $10 ارب جو ہے وہ انہوں نے امداد کا اعلان کر دیا ہے مختلف ملکوں میں لیکن یہ امداد جو ہے وہ یک مشت نہیں پاکستان کو ادا کی جائے گی، وقفے کے ساتھ ادا کی جائے گی تاکہ اسلاف زدگان کی بحالی کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی تقریباً $100 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ امداد دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان کو۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو 2-3 ملک دوست ہیں، یہ جس میں ایک سعودی عرب ہے، کہ UAE ہے، کہ چائنا ہے، یہ پاکستان کو کسی صورت بھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی وقتاً فوقتاً امداد بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے جو مفادات ہیں ان کے وہ بھی پاکستان سے لیتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو آدمی کسی سے یا جو ملک کسی سے امداد لیتا ہے وہ اس کے مفادات کا بھی خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے اور اس کو رکھنا بھی چاہیے۔ اور عمران خان کو جو الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے ان کی ضمانتیں کینسل کر دیں۔ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا کرپٹ ادارہ بن چکا ہے اور اس کا نام لینا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا نام بھی لیا جائے۔ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، عدالتیں اور سیاسی پارٹیاں مل کر اگر ایک نقطے کے اوپر کام کریں تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ان کا نقطہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرپشن پہ کام کریں، کیونکہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور 13 جماعتیں تو اکٹھے ہو کر ایک کرپشن کے نقطے پر کام کر رہی ہیں کہ کس طرح منی لانڈرنگ کرنی ہے، کس طرح کرپشن کرنی ہے۔ ان کا تو صرف ایک ہی نقطہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائے، عدلیہ بھی مل جائے، الیکشن کمیشن بھی مل جائے اور عمران خان بھی آ کر مل جائے تاکہ وہ بھی کرپشن میں ہمارا ساتھ دے، جبکہ عمران خان کرپشن میں اس حکومت کا ساتھ بالکل نہیں دے گا۔ عمران خان انشاءاللہ وقت آنے پر حکومت نہیں اقتدار لے گا، اور جب اقتدار عمران خان کو ملے گا تو ایسے قانون بنائے جائیں گے کہ جس سے ملک میں انصاف کا نظام بحال ہو اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، کیونکہ ایک واحد سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ تو سب مل کر، ان کا آپ نے نچوڑ دیکھ لیا، وہ 13 کی 13 جماعتوں نے مل کر ملک میں حکومت کی اور کر رہی ہیں، لیکن ملک کو انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں آٹا ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ یعنی کہ ہر آدمی جو تنخواہ دار تھا، جو چھوٹا بزنس مین ہے، اس کے علاوہ جو چھوٹا ذمہ دار ہے، وہ اپنی گزرے اوقات جو ہے وہ بڑی مشکل سے کر رہا ہے، کیونکہ پہلے اس پٹرول سستا تھا، ڈیزل سستا تھا، آٹا، کھانے پینے کی اشیاء خرد و نوش سستی تھی، تنخواہیں تو ان کی مینٹین ہے، آمدن تو ان کی مینٹین وہی ہے جو پہلے تھی، وہ تو بڑی نہیں، لیکن پھر بھی ان کے بیچ میں گزارا کرتا تھا۔ لیکن جو موجودہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں اس کا گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب جلدی تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔